سوچو، اگر ایک پوری بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹا دیا جائے اور پھر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، کیا یہ صرف ایک کہانی ہے یا یہ حقیقت میں ہوا تھا؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک قوم تھی جس کا نام قوم لوط تھا۔ ان کا انجام اتنا خوفناک تھا کہ آج تک لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ قوم لوط کا واقعہ قرآن میں کئی جگہوں پر ذکر ہوا ہے۔ یہ کوئی بنائی ہوئی کہانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں سیدھا راستہ دکھائیں، لیکن یہ قوم ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی جو ان سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ ایک ایسے شہر میں رہتے تھے جسے سوڈام کہا جاتا ہے۔ ظاہر میں سب کچھ صحیح لگتا تھا، لیکن ان کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان کی سب سے بری برائی یہ تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ بری حرکت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو؟ یعنی وہ اپنی فطرت کے خلاف جا چکے تھے۔ اور سب سے بری بات یہ تھی کہ وہ یہ سب چھپ کر نہیں بلکہ سرعام کرتے تھے۔ نہ انہیں شرم تھی، نہ انہیں اللہ کا ڈر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا، لیکن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو نہ سمجھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ الاعراف میں فرمایا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی تھی؟ تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ کام اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ سیدھا راستہ یہ ہے کہ آدمی عورت کے ساتھ حلال رشتہ بنائے، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی بلکہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ الاعراف میں فرمایا، ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑا پاک بنتا ہے۔ یعنی جو انسان انہیں اس بے حیائی سے روک رہا تھا اسے ہی بستی سے نکالنے کی باتیں ہو رہی تھی۔ یہ ان کی ضد اور تکبر کی انتہا۔ یہ لوگ صرف یہ گناہ ہی نہیں کرتے تھے بلکہ راستوں پر بیٹھ کر بھی لوگوں کو تنگ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ عنکبوت میں فرمایا، کیا تم راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو روکتے ہو اور بری حرکتیں کرتے ہو؟ یعنی ان کا معاشرہ پوری طرح بگڑ چکا تھا، گناہ ان کے لیے عام ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن اللہ نے اپنے فرشتے بھیجے۔ یہ فرشتے انسان کی شکل میں آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کی قوم کیا کر سکتی ہے۔ جب قوم کو پتہ چلا تو وہ بھاگتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورۃ ہود میں فرماتے ہیں، ان کی قوم دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئی، ان کا ارادہ گناہ کا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں روکا اور کہا، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، لیکن انہوں نے ان کی بات کو بالکل نہیں سنا۔ تب فرشتوں نے اپنی حقیقت بتا دی۔ انہوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر حکم دیا، اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو نکل جاؤ اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ یہ اللہ کا آخری حکم تھا۔ پھر عذاب کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ الحود میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کو الٹا دیا۔ اب ذرا اس بات کا تصور کریں، ذرا اس بات کو سوچیں، پورا شہر الٹا دیا گیا، زمین نیچے سے اٹھائی اور پھر الٹا کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحود میں فرمایا، اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ ہر پتھر اللہ کی طرف سے نشانہ بنا کر آتا تھا، کوئی بچ نہیں سکا۔ ان کی طاقت، ان کا گھر، ان کا فخر سب ختم ہو گیا تھا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ان کے ساتھ نہیں آئی تھی، وہ بھی پیچھے رہ کر عذاب کا حصہ بن گئی۔ قوم لوط کا واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ کہ جب انسان گناہ کو عام بنا لیتے ہیں اور سچ کو چھپاتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی بہت سی ایسی چیزیں واپس ہو رہی ہیں، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا ہوگا، اللہ سے معافی مانگنی ہوگی اور سیدھا راستہ اپنانا ہوگا۔
آپ ہمیں کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے اس چینل سیریز آف قرآن کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ہمیں کومنٹس میں لازمی بتائیں کہ نیکسٹ ٹاپک کس نبی کے بارے میں ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔